علیکہ یا رسول اللہ وصلی علیکہ یا حبیب اللہ صلو علیہ وآلہ 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 میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا میرا سویا باغ جگا دیا میرا سویا باغ جگا دیا بھلا حضور کی آل کا بھلا حضور کی آل کا بھلا حضور کی آل کا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ میں اس کرم کے کہاں تھا قابل حضور کی بندہ پروری ہے وہ بھلا حضور کی آل کا وہ بھلا حضور کی آل کا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ کوئی یا لے کر چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا میرے مولا تجھ سے گلا نہیں میرے مولا تجھ سے گلا نہیں یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے او بھلا حضور کی آل کا او بھلا حضور کی آل کا صلو علیہ وآلہ عرش بری پر جلوہ فکر محبوب خدا سبحان اللہ ایک بار ہوا دیدار جسے تو 100 بار کہا سبحان اللہ بھلا حضور کی آل کا بھلا حضور کی آل کا صلو علیہ وآلہ 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 ماشاءاللہ اکرام شاہ صاحب ابھی سرکار کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کر رہے تھے میں نے جو آیت مبارک تلاوت فرمانی تھی اس حوالے سے
اسی کے کرم سے اور اسی کی آیت کی فضیلت کے حوالے سے ہی میں اپنے بیان کو اختتام پر لے جاؤں گا انشاءاللہ۔ سورۃ وتین شریف کی آیت مبارک لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کشف المحجوب کے اندر تقریباً تمام دنیا کے مکتب فکر کے لوگوں کے سوچوں کے ان کے بیانوں کے انالیسس کر کے تجزیہ کر کے انسان کی ڈیفینیشن اپنے اوپر جو ان کے اوپر فضیلت اور کرم ہے، اللہ کریم کی عطائی اور اس کے محبوب کی عطائی قوت جو ہے، اس روشنی میں وہ تجزیہ فرماتے ہیں۔ کیونکہ انسان پوری کائنات میں جو انسان کی خدمت کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، جو آج سے 1000 سال پہلے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انسانوں کی خدمت، انسانوں کی ہمدردی کا ڈھنڈورا پیٹنے والوں، کان کھول کر سنو، کافر ہے تو وہ انسان ہے، مشرک ہے تو وہ انسان ہے، ہندو ہے تو وہ انسان ہے، انگریز ہے تو وہ انسان ہے۔ انسان کے معنی کیا ہے؟ انسان ہے کیا؟ انسان اس وجود کے اندر جو اللہ کریم نے پیدا فرما کر بھیجا ہے، ان کو فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ہم نے انسان کو ایسی احسن تقویم سے تخلیق کیا ہے کہ اس کے اندر وہ عناصر موجود ہیں جو ہم تک پہنچنے کے لیے ہر وقت اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ ہم نے انسان کو 3 چیزوں پر مشتمل کر کے پیدا فرمایا ہے۔ ایک، سب سے پہلے اس کا جسم کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس کے بعد اس کا نفس کے ساتھ ہوا اور خواہشات کا تعلق ہے، اس کے بعد روح کا تعلق عقل انسانی کے ساتھ ہے۔ اب یہ تینوں باتیں ہر انسان کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ فرق کیا ہے؟ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ کے تحت انسانوں میں اللہ کے قریب ہونے کا فرق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جب پہلے انسان کو اپنی توحید بیان کرنے کے لیے حکم فرمایا، تو اس نے جو بیان فرمایا اور حکم فرمایا، اس انسان نے اللہ تعالیٰ کی توحید کا پیغام دیا۔ تو سب سے پہلے روح اچھے یا برے پیغام کو قبول کرتی ہے، روح کے ساتھ عقل کا تعلق رکھا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کامن سینس، مشترکہ عقل، جو سوچ جانے اور جانے لوگ ہیں، ان کی مشترکہ عقل ایک اچھی بات کو تسلیم کرتی ہے، اور وہ اچھی بات کو تسلیم کرنے پر عمل کرتے ہیں تو اس کے اعمال اچھے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح جب کلام الہی اللہ کریم نے اپنے پیغام بھیجا نبیوں کے تھرو، رسولوں کے تھرو، پیغمبروں کے تھرو، تو جن کی روح ہے لطیف ہے، پاک ہے، اور ان کی عقل بھی لطیف اور پاک ہے۔ جب عقل لطیف اور پاک ہوگی تو خواہشات بھی لطیف اور پاک ہوں گی، تو ان کے نفوس سے خودشیاں بھی لطیف اور پاک اور نیک ہوتے چلے جائیں گے۔ جب ان کی روح ہے اور ان کے نفس نیک ہوتے چلے جائیں گے تو ان کے اجسام بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ نیک اور پاک ہوتے چلے جائیں گے۔ آقا کریم صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الانسان سری وانا سرہ، اے محبوب فرما دے انسان میرا بھید ہے اور میں انسان کا بھید ہوں۔ جب انسان کو اپنا بھید کھلتا ہے، وہ کیسے کھلتا ہے؟ وہ سب سے پہلے جب پیدا ہوتا ہے اپنی ماں اور باپ کے
کے چہرے کو دیکھتا ہے. اگر وہ نیک ہیں تو اس کے اندر جب وہ اٹھتا کھلتا چلا جاتا ہے تو اس کی ہر وقت نفس کے اوپر اپنی نظر رہتی ہے اور وہ اپنے آپ کو اپنے ماں باپ کی نیکیوں اور ان کے طریقہ کار کے مطابق اسلام کے طریقے کے مطابق 2 سال تک چاہے کہیں بھی بچہ پیدا ہو وہ ہر بچہ معصوم ہوتا ہے, وہ مومن ہوتا ہے, مسلمان ہوتا ہے. 2 سال کے بعد جب اس کا شعور اللہ سے بیدار ہوتا ہے وہ اپنے ماں باپ کو جو طریقہ کار کرتے ہوئے دیکھتا ہے اس کے اوپر عمل کرتا ہے تو وہ کافر مشرک یا مسلمان کہلانا شروع کر دیتا ہے. میرا یہاں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنی کوشش ہو سکے بزرگان دین جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے سچے غلام ہیں, جن کو اہل سنت و جماعت کے اولیاء کرام کہا جاتا ہے, ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں, کہیں ان کے جسم سے لے کر نفوس سے لے کر روح تک ایسی کوئی بات نہیں ملے گی جہاں مخالف انگلی اٹھا کر بات کر سکے. یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کے ہم پیروکار ہیں اور جن کی برکت اور جن کی محبت سے ہم ایک چھت کے نیچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ لوگوں کو یہ پیغام دینے کا مقصد یہاں یہ ہے کہ یہاں طریقت کے حوالے سے جتنی کوشش کی جاتی ہے بندوں کے دلوں کے اوپر, ان کے نفوس کے اوپر, ان کی روح کے اوپر, ان کے جسم کے اوپر الحمدللہ ثم الحمدللہ شریعت کے دائرے میں رہ کر وہ پیغام دیا جاتا ہے اللہ رسول کے فضل و کرم سے, جو اولیاء کرام سے لے کر حضور صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک سے لے کر اور آپ کے غلاموں تک جاتا ہے. یہاں اس چھت کے نیچے جو کچھ بھی سکھایا جاتا ہے یا سدھارا جاتا ہے یا بتایا جاتا ہے وہ بتایا جاتا ہے جو تھوڑے سے کام ہے انشاءاللہ تعالی قرآن پاک اور حدیث پاک کی روشنی میں بندوں کے دلوں کے اوپر اثر کرے. اور اگر بندہ ایک بھی بات یہاں کی یاد رکھ کر اس کی بارگاہ میں اس کے ذکر, اس کے فکر اور درود و سلام کے ساتھ اپنے گھر میں پیش ہوتا ہے تو انشاءاللہ تعالی رسول کے فضل و کرم سے جن کے دلوں کو قرار نہیں آتا ان کے دلوں میں بھی قرار ہوگا, ان کے گھروں میں بھی قرار ہوگا. میں اسی پر اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں کیونکہ درود و سلام سے قائل ہو گئے. صلاۃ و سلام علیکم. جانے رحمت تیرا کو سلام شمع بز میں ہدایت تیرا کو سلام شمع بز میں ہدایت تیرا کو سلام. ہم یہاں پر پڑھے وہ مدینے سنے, ہم یہاں پر پڑھے وہ مدینے سنے, ان کی اعلیٰ سماعت تیرا کو سلام. مصطفیٰ جانے رحمت تیرا کو سلام شمع بز میں ہدایت تیرا کو سلام. دو جہاں ملت ہے جو کی روٹی غذا, دو جہاں ملت ہے جو کی روٹی غذا, اس شکم کی قناعت تیرا کو سلام. مصطفیٰ جانے رحمت تیرا کو سلام شمع بز میں ہدایت تیرا. جن کو دھوکے جن کو کوپے سے دھوکے سے بلایا گیا, جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا, جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا, جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا, اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں
کا اٹھا